21वां बाब और उसकी चौथी आयत है, लिखा है, और वो उनकी आंखों के आंसू पोंछ देगा। उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। इसके बाद ना मौत रहेगी, ना मातम रहेगा, ना आहो नाला, ना दर्द। पहली चीजें जाती रही। खुदावंद यीशु की कुर्बानी देने से पहले बनी इस्राएल के लोग जो थे ये बहुत मुंतज़िर थे कि कोई बादशाह आएगा, हमें आजाद कराएगा। मेरे चीजों वो लोग चलते, रोते और पीटे जाते, पीसे जाते, कत्ल किए जाते। उन पर तरह तरह की मुसीबतें जो है वो ढाई जाती, और वो इस इंतज़ार में थे, इस बादशाह के मुंतज़िर थे कि कोई शख्स आएगा, कोई बादशाह आएगा, कोई खुदा का सुरमा होगा जो हमें आज़ाद कराएगा। क्योंकि उनको नबूवत के वसीला से उनको बताया गया था कि एक खुदा का बंदा मर्द खुदा आएगा, वो तुम्हें आज़ाद कराएगा। तो मेरे चीज़ों, वो बस्ती जो वीरान हो चुकी थी और बस्ती के बाहर लोग वावेला करते थे, रोते थे, आंसू बहाते थे। तो मेरे चीज़ों, मेरे खुदावंद ने, आपके खुदावंद ने ये अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा, तवल्लुद किया। तवल्लुद करने के बाद 37 साल खुदावंद यीशु बादशाह की, उस बादशाही की मनादी करते रहे, और फिर मनादी करने के बाद उसी खुदावंद ने जो लोग चिल्लाने वाले थे, रोने वाले थे, जो रो रो कर बातें करते थे, हमदो सना करते थे, उनको उस बादशाही में ले जाने के लिए बाप ने अपने बेटे को कुर्बान करके उनके आंसू पोंछ दिए। आज वो मेरे लिए, आपके लिए जिंदा हो गया है। आज के दिन 2021 साल तकरीबन गुजर रहे हैं। 2021 साल बाद पहले मेरे और आपके खुदावंद ने कुर्बानी देकर हमें खरीद लिया है और इस लायक बना दिया कि हम उस बादशाह के साथ उसकी बादशाही में जाने वाले बन जाएं, क्योंकि वो जिंदा है और जहां जिंदगी है वहां मौत नहीं है। उसने मौत के मुंह से हमें छुड़ाकर जिंदगी, अब्दी जिंदगी बख्श दी है। इसलिए वो चाहता है कि जिनके बदले मैं कुर्बान हुआ, जिनको मैंने कुर्बान होकर जिंदगी, अब्दी जिंदगी बख्शी है, वो लोग बादशाही के बाहर ना रहें, वो रोते ना रहें, वो आंसू ना बहाएं, वो बीमार ना हों, वो जादूगरों की तस्वीरों के अंदर फंसे ना रहें, वो असेब ज़दा ना रहें। वो चाहता है कि मैंने इनको जिंदगी बख्शी है और ये अब्दी जिंदगी के वारिस हो जाएं, और जिस बादशाही में मैं रहने वाला हूँ उस बादशाही के अंदर ये भी जाने वाले बन जाएं। यीशु की अब्दी बादशाही है,
وہ چاہتا ہے کہ ہم جو اس کے خون خریدے لوگ ہیں وہ اس کی بادشاہی میں جائیں، کیونکہ وہاں زندگی ہے، ابدی زندگی ہے، اور جو لوگ زندگی کے وارث نہ ہوں گے وہ ہمیشہ کی آگ کے اندر چلے جائیں گے، جہاں ان کا کیڑا نہ مرے گا، آگ نہ بجھے گی، اور جس طرح وہ ابدی زندگی میں زندہ رہیں گے وہ اسی طرح ابدی ہلاکت میں آگ کے اندر سڑتے رہیں گے۔ میرے عزیزو، آج وقت ہے کہ ہمارے آنسو، ہمارا دکھ، ہمارا پریشان ہونا یہ یسوع نے اپنے اوپر لے کر صلیب پر چڑھ کر ہمیں بخش دیا ہے، ہمیں معاف کر دیا ہے، ہمیں خوشی ہے۔ ہم آج کے دن خوشی اس لیے مناتے ہیں کہ ہم کسی غیر دیوتے کی خوشی نہیں کرتے، ہم صرف یسوع کی جی اٹھنے کی خوشی کرتے ہیں کہ اس نے میرے لیے، آپ کے لیے، آپ کی اولاد کے لیے، میری اولاد کے لیے اپنی جان کا فدیہ دے کر مجھے اور آپ کو زندگی بخش دی ہے۔ جو ہم نے باغ عدن میں ہمارے بزرگ باپ نے ابدی زندگی سے محروم ہو گیا تھا، اس کو واپس حاصل کیا ہے۔ آج ہم ابدی زندگی کے وارث ہیں۔ اگر ہم خداوند کی باتوں پر عمل کرتے ہیں تو پھر ابدی زندگی کے وارث ہیں۔ اگر ہم، کیونکہ وہ جی اٹھا ہے، اس نے کہا دیکھ میں مر گیا تھا اب جی اٹھا ہوں، میرا خداوند مر گیا تھا اب جی اٹھا ہے، اور وہ ہمیں ہر چیز سے آزاد کر دیا ہے۔ آج ہم آزاد ہیں، ہم جکڑے ہوئے نہیں ہیں، ہم پریشان نہیں ہوتے۔ اگر پریشانی آتی ہے چند لمحوں کے لیے وہ ہمارے اوپر سے گزر جاتی ہے، لیکن ہم اسی طرح بحال ہو جاتے ہیں۔ یہ خداوند کے لوگوں کے لیے خدا باپ نے اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیجا کہ جا کر میرے لوگوں کو، جن کو میں نے خوبصورت ہاتھوں سے جن کی مٹی کو گوندا اور اپنا منہ مٹی پر رکھ کر، اور جو اس نے اپنا زندگی کا دم پھونکا، نور بخش دیا۔ یسوع نے اسی لیے کہا تھا کہ تم بھی تو دنیا کے نور ہو۔ ہم دنیا میں نور ہیں، ہم زندہ نور ہیں، زندہ کے پجاری ہیں اور زندہ کے نور ہیں۔ تو میرے عزیزو، خداوند یسوع نے جب مکاشفہ میں ہم پہ دیکھتے ہیں 14 باب اس کی تقریباً 6 آتا ہے، وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ چھٹے فرشتہ نے جب کچھ چیز پھینکی زمین پر تو پھر ہم دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ پھر وہاں لکھا ہے کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں نالا آمرزاری ختم ہو گئی، اور پھر خدا باپ نے، یسوع مسیح نے ہر امت میں سے، ہر قبیلہ میں سے اپنے لہو سے لوگوں کو خرید لیا ہے، اور اس کے پاس، یسوع کے پاس جو زمین پر رہنے والے ہیں ان کے لیے ایک ابدی خوشی ہے۔ ہلیلویا! کون سی خوشی ہے؟ ابدی خوشی ہے۔ یہ کس کے پاس ہے؟ جو جی اٹھا ہے۔ جو جی اٹھا ہے اس کے پاس ابدی خوشی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ جو زمین پر رہنے والے ہیں میری حمد و ثنا کریں، جو اس سے ڈرتے ہیں، جو اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اس کے لیے بہت بڑی اور ابدی خوشی ہے کہ وہ جہاں خداوند یسوع ہوں گے وہاں وہ لوگ ہوں گے۔ یہ خداوند نے ایک بہت بڑی ہمارے لیے ابدی خوشی رکھی ہے کہ جہاں یسوع ہوگا وہاں یسوع کے لوگ ہوں گے۔ جہاں میں نے ایک بار بڑا عرصہ ہو گیا ہے خواب دیکھا کہ ایک بزرگ ہے، وہ اس کا سر جو سفید ہے
اور وہاں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے 14 سال کی عمر کے لوگ ہیں، اور ان کسی کی بھی داڑھی مونچھ نہیں۔ آج ہم پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، لیکن خدا کے حضور جو لوگ ہوں گے ان کی داڑھی نہیں ہوگی، وہ فرشتوں کی مانند ہوں گے۔ فرشتے کبھی بوڑھے نہیں ہوتے، فرشتے کبھی بدصورت نہیں ہوتے، فرشتے خوبصورت ہوتے ہیں، خوبصورت جوان ہوتے ہیں۔ خدا کے لوگ جب خدا کے پاس جائیں گے اسی طرح خوبصورت لوگ ہوں۔ 14 سال کی عمر کے لوگ، سب بیٹے بیٹیاں، بھائی بہنیں، بوڑھے جوان، سب ایک ہی عمر کے لوگ ہوں گے۔ تو وہ اس میں جو بزرگ تھا اس کے بالوں سے بھی روشنی نکلتی تھی، اس کے بالوں سے بھی روشنی نکلتی تھی، اور اس کے بال جو تھے وہ سفید تھے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہاں سورج اور چاند کی روشنی کی حاجت نہ ہوگی۔ ہلیلویا! یہ ہے اپنی خوشی کہ جہاں یسوع کے لوگ ہوں گے وہاں یسوع ہوگا، اور وہاں چاند اور سورج کی کسی چیز کی روشنی نہیں ہوگی۔ وہ لوگ صرف یسوع المسیح کی روشنی میں چلے پھریں گے۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے! اس خوشخبری کے لیے خوب زوردار تالیاں بجائیں۔ خوشخبری رکھی ہے کہ زمین پر رہنے والے میرے برگزیدہ لوگ جن کو میں نے خرید لیا ہے، سب کو یسوع نے نہیں خریدا ہے، جن کو بنائے عالم سے پہلے ہی سے چن لیا گیا تھا ان کو خرید لیا ہے یسوع نے، ان کو چڑھایا ہے۔ جو ایمان لائے گا وہ نجات پائے گا، دوسرا نہیں۔ انہی کو خریدا گیا ہے جو ایمان لائے تھے۔ میرے عزیزو، ایمان لانے والوں کو یسوع نے خرید لیا ہے، اور وہی لوگ اس کی سنیں گے، اس کی زمین پر رہتے ہوئے عبادت کریں گے، اس کی حمد و ثنا کریں گے، اور اس سے ڈرتے رہیں گے، اور وہ ان کے آنسو پوچھ دے گا، سب آنسو پوچھ دے گا، کیونکہ اس نے ہر امت میں سے، ہر قوم میں سے، ہر زمین پر رہنے والوں میں سے جو اس کی آواز کو سنتے ہیں ان کو یہ خوشخبری دیتا ہے کہ میں نے ایک بہت بڑی اپنی خوشخبری تمہارے لیے رکھی ہے۔ جہاں میں ہوں گا وہاں تم بھی میرے ساتھ ہو۔ میرے عزیزو، وہ جی اٹھا ہے، وہ آنے والا ہے۔ ہم جو ہے وہ زندہ ہیں، ہم زندوں کی زمین پر رہتے ہیں، ہمیں اس نے زندگی کے وارث کر دیا ہے، اپنی زندگی کے وارث بنا دیا ہے۔ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو کر جائیں گے، ہم نے اب مرنا ہے، لیکن یہ موت صرف ایک انتقال ہے۔ یہ موت صرف وہ موت نہیں ہے جو ہم مر کے بعد میں جی نہیں اٹھنا ہے، یہ وہ موت نہیں ہے، یہ ایک صرف پردہ ہے۔ ہم بدل جائیں گے جب یسوع آئے گا۔ جو زندہ ہوں گے وہ پل بھر میں بدل جائیں گے۔ جب نرسنگا پھونکا جائے گا تو وہ جو ہم سے پہلے مر گئے ہیں، سو گئے ہیں یسوع مسیح میں، وہ جگائے جائیں گے، اور ہم مل کر پھر یسوع کا فضا میں استقبال کریں گے، اور وہ پھر ہمیں لے جائے گا۔ یہ کون لوگ کریں گے؟ جو زندہ ہوں گے، جو زندگی کے وارث ہوں گے، کیونکہ اس نے زندہ ہو کر ہمیں زندگی کا وارث بنا دیا ہے۔ ہم اس کی بادشاہی کے ممبر ہیں، اس کی بادشاہی کے لوگ ہیں، اس کی بادشاہی میں زندگی والے لوگ ہوں گے، اور جو ابدی ہلاکت والے لوگ ہوں گے وہ ہرگز یہ مت خیال کریں کہ ہم وہاں جائیں گے۔ اور اگر میں گن کے چیزیں بتاؤں
تو آپ کہیں گے قاضی صاحب تو ہر بار سگریٹوں والے کو ہوتے رہتے ہیں۔ میرے عزیزو، آپ خود سمجھ لیں، سوچ لیں، کسی قسم کا بھی نشہ کرنے والے لوگ ہیں، جو گالیاں نکالنے والے ہیں، چغلیاں کرنے والے ہیں، یہ خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہیں۔ اور راتوں کو الٹ پڑھنے والے، اگر آپ صحیح خدا ان کے بیٹے بیٹیاں ہیں تو آپ کو کتنی کلام مقدس میں لکھا ہے، میں اپنے طالب کو نیند ہی میں دے دیتا ہوں۔ ہلیلویا۔